بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو ہم ہر قسم کی برائیوں سے، غلاظتوں سے کیسے پاک صاف رکھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے، جن کو اختیار کرنے سے کسی مسلمان کا دل خیانت میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں حسد، کینہ اور کپٹ کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس کا دل ہر قسم کی غلاظتوں سے، برائیوں سے پاک صاف رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تین چیزیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص العمل للہ، بندہ جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ جو انسان اپنے اعمال، اپنی عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی برائی نہیں پائی جائے گی، اس کا دل ہر قسم کی برائی سے، غلاظت سے پاک صاف رہے گا، اس لیے کہ اس سب سے بڑی برائی ریاکاری سے اس کا دل صاف رہے گا، اس کے دل میں ریاکاری کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، دکھاوا نہیں ہوگا، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہے گا۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کو راضی کرنے والا انسان وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں میں دکھانا، اپنا نام کمانا، تو اس کے ضمن میں بہت ساری برائیاں آتی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے عمل میں مخلص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہو، تو اس کا دل ہر قسم کی غلاظتوں سے، برائیوں سے پاک صاف رہے گا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مناصحۃ ائمۃ المسلمین، مسلم حکمرانوں، مسلم ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا چاہنا۔ دیکھیے الدین و النصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ ہر ایک کے لیے ہم اپنے دل میں بھلائی کا جذبہ رکھیں، ہر ایک کا بھلا چاہیں، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں منفی سوچ نہ رکھیں، برائی کا خیال نہ پیدا کریں۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے اپنے دل میں بھلا سوچنا چاہیے۔ یہ دین اسلام کی بہترین جامع تعلیمات میں سے، خاص طور پر جو مسلم ذمہ دار ہوں، مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہوں، ان کے تعلق سے ہماری خیر خواہی ہونا چاہیے، یعنی سامنے پیچھے ہر جگہ ان کے تعلق سے اچھا سوچیں، بھلائی کے کاموں میں، معروف کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، اور ان کے خلاف لوگوں میں بدظنی اور بدگمانی نہ پیدا کریں، اس لیے کہ اس سے لوگوں میں اور جماعت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں میں ذمہ دار ہوں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور ان کا سپورٹ کرنے، ان کا تعاون کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، عقیدے کے طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی ہم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں، اور عملی طور پر بھی جمعہ اور جماعت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ جمعہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ سارے لوگ ایک ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ جماعت کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ لوگ ایک ساتھ، سارے مسلمان ایک ساتھ ایک مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو اس سے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا ہوگی، مسلمانوں میں اتحاد واقع رہے گا۔ تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تین چیزیں کسی مسلمان کے اندر پائی جائے تو وہ دل کی بیماریوں سے، برائیوں سے اس کا دل پاک صاف رہے گا، اور وہ اس کے دل میں ریاکاری کے جذبات اور بہت ساری برائیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ دیکھیے اسلام میں، کتاب و سنت میں جہاں اخلاص کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن اخلاص کا پانا، اخلاص کا حصول اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ آدمی جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کام کو دیکھ کر تعریف کریں، لوگوں میں اس کا تذکرہ ہو، لوگوں میں اس کا نام ہو، اور لوگ اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ انسان کے دل میں شیطان کسی نہ کسی طرح سے وسوسے ڈال کر کے اس کے دل میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، دکھاوا، نام کمانا، شہرت حاصل کرنا، یہ ایک ایسی برائی ہے جس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اخلاص پیدا کرنا اور ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے سلف میں یوسف بن حسین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اعز شیء فی الدنیا الاخلاص، دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے تو اخلاص پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر عمل کو ہر ممکن طریقے سے ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریا نہیں پیدا ہونا، دکھاوا نہیں آنا میرے عمل میں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان اس کے عمل کو خراب کرنے کے لیے ریا اور نمود کے جذبات اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں ہر طریقے سے کوشش کرتا ہوں اپنے عمل کو ریاکاری سے بچانے کے لیے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ریاکاری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایُّ شیء اشد علی النفس، نفس کے اوپر، انسان کے نفس پر سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الاخلاص، انسان کے نفس پر سب سے مشکل چیز اخلاص پیدا کرنا، اپنے عمل کو، ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا اور ریاکاری سے بچا لینا، یہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں ما اعلجت شیئا علی نفسی اشد علی من نیتی، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے نفس سے زیادہ سخت کسی چیز کا علاج نہیں کیا، لأنہا تتقلب علیہ، اس لیے کہ وہ برابر ہر لمحہ پلٹتی رہتی ہے، ریاکاری کے جذبات دل میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے زیادہ سخت کسی اور چیز کا علاج میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ہر لمحہ پلٹتی رہتی ہے۔ تو اس لیے انسان جب بھی کوئی عمل کرے، کوئی عبادت کرے، تو بہت زیادہ نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ دنیا والوں کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ بدلہ دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ریاکاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم آخرت میں اللہ کے پاس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ شیطان کے شر سے آدمی پناہ طلب کرے، اس لیے کہ شیطان ہی انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر کے ریاکاری کے جذبات لاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے اخلاص کے لیے دعا بھی کرے انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرا ہر عمل تو صالح بنا دے، نیک بنا، وجعلہ لوجہک خالصا، اے اللہ میرے ہر عمل کو خالص تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔
ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اور اے اللہ میرے عمل میں کسی کے لیے کوئی حصہ نہ بنا، میں جو بھی عمل کروں خالص تیری رضا کے لیے کروں، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے۔ عمر رضی اللہ عنہ اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمیشہ ہر عمل میں اپنے نفس کو اخلاص کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور توفیق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنے نفس کو اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے اخلاص کے لیے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ انسان کے دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ہی جدھر چاہتا ہے ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔